لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله دل ہے یاد خدا سے شاد جامع عشق نبی آباد سب کا نعرہ سب کی یاد ختم نبوت زندہ باد ان کا دم اسلام ہمارا ان کا غم پیغام ہمارا ان کے نام سے نام ہمارا وہ ہے ایمان کی بنیاد ختم نبوت زندہ باد اور یہ مقتدر جتنے حضرات بیٹھے ہیں اور آپ سارے حضور کے دیوانے ان کے جام کے سب مستانے وہ شمع اور سب پروانے ان پر واری سب افراد ختم نبوت زندہ باد موسیٰ عیسیٰ حود کو دیکھو میں ہی نہیں قبلہ وزیر اوقافی نہیں حضرت شاہ صاحب ہی نہیں جی سیکٹری اوقافی نہیں یہ آپ حضرات صاحب ایمانی نہیں دیکھیں موسیٰ عیسیٰ حود کو دیکھو حسد کو دیکھو بود کو دیکھو سب محبوبوں کا ارشاد ختم نبوت زندہ سب سے پہلے میں حکومت پنجاب کو بالخصوص اور وفاقی حکومت اور تمام اداروں کو جن کی معاونت سے یہ عالمی سیرت النبی کانفرنس منعقد ہوئی میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اس کانفرنس کا انعقاد کرنا یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت سے پیار کرتی ہے اور ان کا بھی ایمان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت اور حضور کی رسالت کے حوالہ سے یہ کام قابل تکلیف بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم سب کی خیر فرمائے اور جتنے حاضرین آپ تشریف فرما ہوئے ہیں جتنے مقتدر علماء مشائخ تشریف فرما ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہی ہیں یہ افتراق کا دور ہے انتشار کا دور ہے تفرقہ پروری نے ملت کا حلیہ بگڑا ہے مسجد و خانقاہ کی بجائے سینما کا تھیٹر اور بازار آباد کھلے یقین کی رکاوٹوں سے کھسک رہی ہے ایمان کی بات ہاتھوں سے نکل رہی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کمپیوٹر اور سٹائپ کے اس دور میں انسان کو بہت کچھ دیا ہے برسوں قبل اڑن کھٹولے کی باتیں محض بچوں کو بہلانے کے لیے کی جاتی تھی آج آواز سے تیز رفتار سیارے ہواؤں کا سینہ چیر رہے ہیں کل تک سمندر کی لہریں اور موجیں انسان کے لیے اجتہا بنی ہوئی تھی آج وہی سمندر کی لہریں انسان کو اپنے پشت پر بٹھا کر ہلکورے دے رہی ہیں آج صبح انسان اپنے سفر کو شروع کرتا ہے غروب آفتاب سے پہلے وہ دنیا کے دوسرے کونے پر پہنچ ہی نہیں سکتا بلکہ وہ اگلی صبح میں اپنا ناشتہ اپنے گھر کی ٹیبل پہ کر سکتا ہے یقیناً یہ حیران کن ترقی ہے لیکن المیہ یہ ہے کہ ظاہری فاصلے سمٹ رہے ذہنی اور روحانی فاصلے بڑھ رہے ہیں باہر کی دنیا میں ایک شم بنی ہوئی ہے من میں قبرستان کا سناٹا طاری ہے سمندر کی لہروں پر تو کنٹرول ہو چکا ہے لیکن نفس کی لہروں پر ابھی تک کنٹرول نہیں ہے اس اعتبار سے کہ بلا ہم نے اگر صحیح معنوں میں زندگی گزارنی ہے
کہ صحیح معنوں میں ہم نے زندگی کا لطف لینا ہے تو ایک ہی پیغام ہے، ہم در رسول پہ آ جائیں، ہم دہلیز رسول پہ آ جائیں۔ یہ کانفرنسیں کرنے کا مقصد اور یہ محافل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کو اٹھایا جائے اور امت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ دکھایا جائے۔ تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم پاک ہے اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کا جو اسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ تمام انبیاء کرام جتنے بھی تشریف فرما ہوئے، کسی کا نام حمد سے مشتق نہیں ہے۔ حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، کسی نبی کا نام حمد سے مشتق نہیں۔ حضور کا نام محمد ہے، حمد سے مشتق ہے۔ نام بتا رہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں اپنی ذمہ داریوں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر دونوں جہاں میں تم کو مقصود آرام ہے، ان کا دامن تھام لو محمد جن کا نام ہے۔